بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی پاور لینڈ کی تباہی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ پاور لینڈ سیریز کے سلسلے کی آخری کہانی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو پاور لینڈ کی سیریز پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس سلسلے کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران سے بات کرواؤ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ عمران بیچارہ اب بولنے کے قابل ہی کہاں رہ گیا ہے، اب تو صرف بلیک زیرو ہی بول سکتا ہے۔ ممبران کے سامنے اس کی زبان ایسے چلتی ہے جیسے آرا مشین چل رہی ہو، اور میں خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے کرتے اب واقعی خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ عمران کی زبان چل پڑی اور سامنے بیٹھا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ سنو، مذاق کا وقت نہیں ہے، تم فوراً میرے پاس پہنچو، سر سلطان نے خشک لہجے میں کہا۔ کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ عمران نے یک لخت سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں کہتا ہوں مذاق کا وقت نہیں ہے، تم پھر مذاق کر رہے ہو، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو مذاق کے لیے کتنا وقت چاہیے، تاکہ میں اتنا بازار سے خرید کر ساتھ لیتا ہوں۔ البتہ ایک بات ہے، آج کل کڑکی کا زمانہ ہے، اب تو سپر فیاض بھی غیر ملکی دورے پر گیا ہوا ہے، اس لیے آمدنی کا واحد ذریعہ بھی بند ہو چکا ہے۔ عمران نے مسمسے سے لہجے میں کہا۔ میں ٹیلی فون بند کر رہا ہوں، تم زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر اندر میری کوٹھی پہنچ جاؤ، انتہائی ایمرجنسی مسئلہ ہے، سر سلطان نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ چلو 10 منٹ ہی صحیح، مذاق کے لیے تو اتنا وقت ہی کافی ہے، عمران نے رسیور رکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ عمران صاحب، آپ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ نے خود ہی تو ٹرانسمیٹر کال پر مجھے ہدایت کی تھی کہ میں بڑی جیپ لے کر کیمیکل فیکٹری پہنچ جاؤں اور جولیا کی تعریف کروں اور آپ کو ڈانٹ دوں، بلیک زیرو نے عمران کے رسیور رکھتے ہی معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ریڈ پاور لیبارٹری کی بات کر رہا تھا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ڈانٹ کا لمبا چوڑا سٹاک لیے بیٹھے ہوئے ہو، میں نے تو سوچا تھا کہ فیکٹری کے سب آدمی ختم ہو گئے ہیں، اس لیے اب تمہارا ٹپک پڑنا بر وقت رہے گا، لیکن تم تو پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے اس طرح پڑ گئے جیسے میں جولیا کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے آپ واقعی ناراض ہیں۔ آئی ایم سوری، ویسے میرا وہاں پہنچنا اچھا ہو گیا، ورنہ ریڈ پاور لیبارٹری اور کیمیکل فیکٹری کی تباہی آپ سمیت سب کو لے ڈوبتی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس آئی ایم سوری تک معاملہ محدود رہ گیا، یہ تو سارا معاملہ ہی خراب ہو گیا۔ میرا تو خیال تھا تم ہاتھ جوڑ کر، مسکرا کر اور لہک لہک کر گانا گا کر مجھے مناؤ گے، مگر تم تو واقعی کٹھور X2 ہو۔ بس آئی ایم سوری کہہ دیا اور مسئلہ ختم، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ سر سلطان سے ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں، ان سے پتہ تو چل جاتا کہ مسئلہ کیا ہے، وہ جو اتنی ایمرجنسی میں بلا رہی ہیں، بلیک زیرو نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ انہیں انڈوں سے بچے نکلوانے کے لیے کڑک مرغی نہ مل رہی ہوگی، یا پھر ان کے سر پر جو 2-4 بال باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے جدید ہیئر سٹائل تلاش کرنے کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا پھر عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی، بلیک زیرو بے تحاشا ہنسنے لگا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، اور اس بار عمران کے اشارے پر بلیک زیرو نے رسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زیرو نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ابھی مین پاور ہاؤس کو تباہ کرنے کے خوفناک بم پھینکے گئے ہیں، پاور ہاؤس کا جنوبی حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ میں اتفاق سے اس جگہ کے قریب تھا، میں نے ایک مشکوک آدمی کو چیک کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس خوفناک واردات میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہے، میں نے اس کی نگرانی کی ہے، وہ وہاں سے ہوٹل شہروز پہنچا ہے، غیر ملکی ہے اور جوزف کے نام سے کمرہ نمبر 12 دوسری منزل میں مقیم ہے۔ میں نے سوچا آپ سے مزید ہدایات لے لوں، صفدر نے کہا،
اور صفدر کی بات سنتے ہی بلیک زیرو کے ساتھ ساتھ عمران کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلتی گئیں، کیونکہ عمران بھی لاؤڈ فون پر صفدر کی بات آسانی سے سن سکتا تھا، کیونکہ انہیں تو اس خوفناک واردات کے بارے میں قطعی علم ہی نہ تھا۔ عمران نے جلدی سے رسیور بلیک زیرو کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم اس کی انتہائی محتاط انداز میں نگرانی کرو، میں عمران کو تھوڑی دیر میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ عمران نے X2 کے لہجے میں کہا، یس سر۔ ویسے اس کے فوری طور پر وہاں سے جانے کے ارادے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر وہ عمران صاحب کے پہنچنے سے پہلے باہر نکلا تو پھر میں واچ ٹرانسمیٹر پر عمران صاحب کو براہ راست بتا دوں؟ صفدر نے کہا، بالکل بتا دینا، اور نگرانی انتہائی احتیاط سے کرنا۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ عمران نے رسیور رکھتے ہی ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ایک بار پھر رسیور اٹھا لیا۔ اب اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی ابھر آئی تھی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں، عمران وہاں سے روانہ ہو گیا ہے؟ سر سلطان کے لہجے سے پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں بول رہا ہوں، بس ابھی اٹھنے ہی والا تھا۔ یہ مین پاور ہاؤس پر بم پھینکنے کا کیا سلسلہ ہے؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اچانک صدر مملکت کی مخصوص لائن پر براہ راست ایک فون آیا تھا۔ کوئی ہنری جیمز بول رہا تھا، اس نے پاور لینڈ کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پاور لینڈ نے پاکیشیا کی مکمل تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹوکن کے طور پر آج مین پاور ہاؤس اور پولیس ہیڈ کوارٹر کو بموں سے اڑا دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک پورا پاکیشیا تباہ و برباد نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ صدر مملکت نے اس فون کو ٹریس کرنے کے احکامات جاری کر دیے، لیکن فون کرنے والا ٹریس نہیں ہو سکا۔ صدر مملکت نے مجھے اطلاع دی تاکہ اس کے متعلق مزید انکوائری کی جا سکے۔ چونکہ پاور لینڈ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بلا کر وہ ٹیپ شدہ فون کال بھی سنا دی جائے اور مزید حفاظتی اقدامات بھی کر لیے جائیں۔ لیکن ابھی اطلاع ملی ہے کہ مین پاور ہاؤس پر انتہائی طاقت کے 4 بم کسی جدید بم گن کے ذریعے پھینکے گئے ہیں، جس سے مین پاور ہاؤس کا جنوبی حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر پر بھی بم پھینکے گئے، وہاں 20 افراد ہلاک ہو گئے، اور عمارت کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ آپ صدر مملکت سے کہہ دیں کہ X2 کو کیس ریفر کر دیا گیا ہے۔ مجھے صفدر کے ذریعے ایک کلو ملا ہے، مجھے یقین ہے کہ جلد ہی مجرم گرفتار ہو جائیں گے۔ عمران نے جواب دیا، لیکن عمران بیٹے، یہ چکر کیا چل پڑا ہے؟ یہ اس ریڈ پاور لیبارٹری والا سلسلہ تو نہیں ہے؟ تم نے تو رپورٹ دی تھی کہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور پاور لینڈ کا چیف ترمزی مارا گیا ہے، اور یہ پاور لینڈ کہاں سے آ گیا؟ سر سلطان نے کہا، سلسلہ تو وہی ہے، اصل چکر یہ ہے کہ پاور لینڈ کے 3 ڈائریکٹران تھے، جن میں ایک لیڈی ایشلے، دوسرا اس کا شوہر ترمزی، اور تیسرا ہنری جیمز ہے۔ پاکیشیا کے سائنسدانوں کے اغوا کے بعد ہمارا ان سے جھگڑا چلا، ان کے مختلف مشنز ہمارے خاتمے کے لیے آئے، لیکن وہ ناکام رہے۔ پھر ہم ان کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے لیے گئے، لیکن انہوں نے ٹارگٹ بدل دیا۔ اس طرح ہم پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے بجائے ان کے ایک اور اہم سینٹر ساجان سینٹر پہنچ گئے۔ ساجان سینٹر میں لیڈی ایشلے موجود تھی۔ ساجان سینٹر تباہ ہو گیا اور لیڈی ایشلے ماری گئی۔ لیڈی ایشلے کے شوہر ترمزی نے انتقامی کارروائی کے طور پر یہاں دارالحکومت میں ریڈ پاور لیبارٹری قائم کی تاکہ ریڈ پاور تیار کر کے دارالحکومت کے کروڑوں افراد کو زندہ جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ ہم نے اس لیبارٹری کو بھی تباہ کر دیا اور ترمزی بھی اسی چکر میں مارا گیا۔ تباہی کے آخری لمحات میں پاور لینڈ کے باقی بچ جانے والے ڈائریکٹر ہنری جیمز سے بات ہوئی۔ اس نے انتقامی کارروائی کے طور پر پاکیشیا پر قہر نازل کرنے کی دھمکی دی، اور یہ یقیناً اسی دھمکی کا رد عمل ہے۔ عمران نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، وہ ساجان سینٹر اور ریڈ پاور لیبارٹری والی تفصیلی رپورٹیں تو میں نے پڑھ لی ہیں، لیکن اس میں تو اس دھمکی کا ذکر نہیں تھا۔ سر سلطان نے کہا، ہاں، میں نے جان بوجھ کر اس کا ذکر نہ کیا تھا، کیونکہ اس وقت تک میرا خیال تھا کہ یہ محض دھمکی ہوگی۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تو اب کیا کرو گے؟ پاور لینڈ تو میرے خیال میں بے حد طاقتور تنظیم ہے۔ سر سلطان نے پریشان لہجے میں کہا،
آپ کب ریٹائر ہو رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری ریٹائرمنٹ کا یہاں کیا مطلب؟ سر سلطان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اب اعصابی طور پر واقعی بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے اب آپ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، عمران نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بدستور سنجیدہ تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ بات ہو رہی ہے پاور لینڈ کی اور تم یہ اعصاب اور ریٹائرمنٹ کا ذکر لے بیٹھے ہو۔ سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب سر سلطان صاحب، پاور لینڈ اگر طاقتور تنظیم ہے تو پھر کیا ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیں اور پاکیشیا کو تباہ ہوتا بیٹھے دیکھتے رہیں؟ ظاہر ہے ان کا خاتمہ ہوگا، کس طرح ہوگا یہ خدا بہتر جانتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، تو میرے ان الفاظ کی وجہ سے تم کہہ رہے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ اگر ایسی بات ہے تو آئی ایم سوری۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ پاور لینڈ کتنی ہی طاقتور تنظیم کیوں نہ ہو، تمہارے مقابلے پر آ کر اس کا خاتمہ ضرور ہوگا، لیکن یہ تباہی اس طرح تو پاکیشیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا، سر سلطان نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اب مجھے سامری جادوگر کی شاگردی اختیار کر لینی چاہیے، عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پھر مذاق پر اتر آئے؟ سر سلطان نے دوبارہ غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ بات ہی ایسی کرتے ہیں۔ اب میرے پاس کوئی منتر تو نہیں کہ بس پڑھا اور مجرم لاشوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے سیکرٹ سروس کام کرے گی، مقابلہ ہوگا، اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں صدر مملکت کو بتا دیتا ہوں کہ X2 نے کیس ہینڈل کر لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ گڈ بائے، سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ آج تو جس سے بات کرو وہی آئی ایم سوری کہہ کر پیچھا چھڑا لیتا ہے۔ چلو، اتنی انگریزی تو قوم کو آ ہی گئی۔ اچھا، میں صفدر کے پاس جا رہا ہوں، تم تمام ممبرز کو الرٹ کر دو کہ وہ شہر میں مشکوک افراد کی چھان بین شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے صفدر کا شک غلط نکلے اور وہ آدمی مشکوک نہ ہو۔ ہمیں فوری طور پر کوئی مثبت کلو ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ واقعی پاکیشیا پر تباہی نازل ہو جائے گی، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہاں زیادہ سے زیادہ کوئی گروپ بھیجا گیا ہوگا، لیکن اس کے خاتمے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وہ اور گروپ بھیج دیں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اب وہ ڈائریکٹ ایکشن پر اتر آئے ہیں اور اب پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی لازمی ہو گئی ہے، لیکن پہلے اس گروپ کو تو روکا جائے۔ ہیڈ کوارٹر تو تباہ ہوتا رہے گا، اس سے پہلے پاکیشیا ہی تباہ نہ ہو جائے، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سپورٹس کار تیز رفتاری سے ہوٹل شہروز کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل شہروز پہنچ گیا۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی اور نیچے اتر کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں اس وقت کم لوگ تھے، لیکن عمران کو صفدر کہیں نظر نہ آیا تو وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، آپ فرمائیے، کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان نے عمران کو دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ او رالف، تم اور یہاں؟ پچھلی بار تو شاید تم سے ملاقات 3 اسٹار میں ہوئی تھی، عمران نے اسے پہچانتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں یقیناً، میں کل ہی یہاں شفٹ ہوا ہوں، دونوں ہوٹل ایک ہی مالک کے ہیں، رالف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او اچھا، میں نے تو ایک آدمی جوزف سے ملنا تھا، معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے ہاں ٹھہرا ہوا ہے، کمرہ نمبر 12 دوسری منزل پر، عمران نے براہ راست بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ رالف کو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بھروسے کا آدمی ہے۔ مسٹر جوزف، وہ غیر ملکی؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، رالف نے جواب دیا۔ کتنی دیر ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرے خیال میں 10 منٹ ہوئے ہوں گے، انہوں نے صرف ایک روز کے لیے کمرہ بک کروایا تھا، کل ہی وہ یہاں آئے تھے، کانا ڈی کے شہری ہیں، رالف نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، عمران نے کہا اور واپس بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ باہر آ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اپنی کار تک پہنچا اور پھر اس نے کار میں بیٹھ کر سب سے پہلے صفدر کو ٹرانسمیٹر کال کی۔ یس صفدر، اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد صفدر کی آواز کار کے ڈیش بورڈ میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ عمران نے واچ ٹرانسمیٹر اس لیے استعمال نہ کیا تھا کہ اس کی رینج اتنی زیادہ نہ تھی اور کوئی پتہ نہ تھا کہ صفدر وہاں سے کتنی دور ہوگا۔ صفدر، میں عمران بول رہا ہوں، ہوٹل شہروز سے جوزف تو وہاں سے جا چکا ہے، کہاں گیا ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ میں اسی کا تعاقب کر رہا ہوں، وہ اس وقت ٹیکسی میں بیٹھا ایجرٹن روڈ سے گزر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ہوٹل پلازا جائے گا،
وہ اس دوران 2 ٹیکسیاں بدل چکا ہے، اوور۔ صفدر نے جواب دیا، اوکے، تم نگرانی جاری رکھو، اگر وہ ہوٹل پلازا میں جائے تو مجھے کار ٹرانسمیٹر پر کال کر لینا، میں تمہارا منتظر رہوں گا، اوور اینڈ آل۔ عمران نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ہوٹل پلازا ایجرٹن روڈ کے آخری سرے پر تھا، اس لیے اگر صفدر کا اندازہ درست نکلا تو پھر صفدر کی کال تھوڑی ہی دیر میں آ جائے گی، اس لیے صفدر کی کال آنے تک عمران نے پارکنگ سے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میز پر رکھے ہوئے بڑے سے جدید انداز کے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آواز ابھرتے ہی کرسی پر بیٹھے چھوٹے قد لیکن ٹھوس جسم کے نوجوان نے چونک کر اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، ہنری کالنگ فرام ہیڈ کوارٹر، اوور۔ بٹن دباتے ہی پاور لینڈ کے چیف ہنری کی آواز ٹرانسمیٹر سے نکلی۔ یس، ڈیگورا اٹینڈنگ باس، اوور، نوجوان نے جواب دیا۔ لہجہ مودبانہ ہونے کے باوجود آواز میں کرختگی نمایاں تھی۔ کیا پوزیشن ہے، اوور؟ ہنری کا لہجہ سخت تھا۔ باس، ابھی تک پلاننگ کامیابی سے چل رہی ہے۔ جوزف کی سرکردگی میں مین پاور ہاؤس اور پولیس ہیڈ کوارٹر پر بم پھینکے گئے ہیں۔ پلان کے مطابق جوزف سامنے رہا ہے۔ ابھی ابھی جوزف کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ ایک آدمی انتہائی محتاط انداز میں اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ آدمی ہوٹل شہروز جہاں جوزف ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہنچا۔ جوزف پلان کے مطابق اب ہوٹل پلازا میں شفٹ ہو رہا ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق وہ آدمی اس کے پیچھے ہے۔ وہاں ہمارے آدمی پہلے سے موجود ہیں جو اس تعاقب کنندہ کو اغوا کر کے میرے پاس لے آئیں گے، اوور، ڈیگورا نے جواب دیا۔ گڈ، تم نے اس آدمی سے ہر صورت میں یہی اگلوانا ہے کہ اس کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے ذریعے پاکیشیا سیکرٹ سروس اور عمران کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کر دینا، اور جب تک سیکرٹ سروس کا خاتمہ نہ ہو اس وقت تک ریڈ وارننگ مسلسل جاری رہنی چاہیے، اوور، ہنری نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا باس، آپ دیکھیں گے کہ ڈیگورا کس طرح کام کرتا ہے، اوور۔ ڈیگورا نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، سنو ڈیگورا، میں نے تمہارا انتخاب انتہائی سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میں ہیڈ کوارٹر چھوڑ نہیں سکتا ورنہ میں خود اس مشن کو لیڈ کرتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم بہترین صلاحیتیں رکھتے ہو، لیکن زیادہ خوش فہمی کی ضرورت بھی نہیں۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو کسی صورت کمزور نہ سمجھنا، وہ انتہائی خطرناک، عیار اور چالاک لوگ ہیں۔ انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اوور، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھے اس سلسلے میں پہلے ہی تفصیلی ہدایات دے دی تھی باس، اور میں ان کو پوری طرح سمجھ گیا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، ڈیگورا اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لائے گا، اوور، ڈیگورا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل پھر کال کروں گا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے ہنری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر بند ہو گیا۔ باس خوامخواہ ان پسماندہ لوگوں سے خوفزدہ ہے۔ ڈیگورا انہیں چٹکی میں مسل دینے کی طاقت رکھتا ہے، ڈیگورا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ ڈیگورا نے چونک کر ڈائل کی طرف دیکھا، یہ مقامی کال تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، کارٹر کالنگ باس، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ یس ڈیگورا اٹینڈنگ یو، اوور۔ ڈیگورا نے انتہائی تہکمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، باس، ہم نے تعاقب کرنے والے کو بے ہوش کر لیا ہے۔ ڈیوڈ اسے لے کر ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گیا ہے، لیکن باس، جوزف نے اطلاع دی ہے کہ راستے میں اس کے ٹرانسمیٹر کیچر نے ایک کال پکڑی ہے جس میں کسی صفدر کو کال کیا گیا تھا، کسی عمران کی طرف سے۔ کال جوزف سے متعلق ہی تھی، اوور، کارٹر نے کہا۔ عمران کی کال؟ او ویری گڈ، فریکوینسی چیک ہوئی، اوور۔ ڈیگورا نے عمران کا نام سنتے ہی کرسی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ یس باس، فریکوینسی بھی چیک ہو گئی ہے۔ یہ کال ہوٹل شہروز کے احاطے سے کی گئی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کا ٹیپ سنوا دوں، اوور، کارٹر نے کہا۔ بالکل سنواؤ، جلدی، یہ عمران تو ہمارا مین ٹارگٹ ہے، اوور، ڈیگورا نے کہا۔ ٹھیک ہے، سنیے، دوسری طرف سے کارٹر نے جواب دیا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کلک کی آواز کے ساتھ ہی ایک آواز ٹرانسمیٹر سے گونجی، عمران کالنگ صفدر، اوور، یس صفدر اٹینڈنگ، اوور۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اور پھر آئندہ ہونے والی گفتگو ڈیگورا غور سے سنتا رہا۔ کلک کی آواز کے ساتھ ہی گفتگو بند ہو گئی۔ ہیلو باس، آپ نے ٹیپ سن لیا، اوور۔ آخر میں کارٹر نے کہا، یس، اس کا مطلب ہے عمران ہوٹل شہروز کے احاطے میں موجود ہے، اور وہ شاید صفدر کی کال کا انتظار کر رہا ہے۔
جلدی فریکوینسی بتاؤ، میں اس سے خود بات کرتا ہوں، اوور، ڈیگورا نے کہا۔ اس کی فریکوینسی 31 ساؤتھ 33 ایسٹ 30 ہے، اوور، کارٹر نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، ڈیگورا نے جلدی سے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اس کے مختلف بٹن دبائے اور پھر ایک ناب کو گھما کر اس نے جلدی سے کارٹر کی بتائی ہوئی فریکوینسی سیٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی سیٹ ہوتے ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، صفدر کالنگ عمران، اوور، ڈیگورا نے بالکل صفدر کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس عمران اٹینڈنگ، تم نے اطلاع دینے میں کافی دیر کر دی ہے، اوور، دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ جوزف پہلے آگے چلا گیا تھا، پھر کافی چکر لگا کر اور گھوم پھر کر ہوٹل پلازا واپس آیا ہے، اس لیے دیر ہو گئی، اوور، ڈیگورا نے کہا۔ اس کا مطلب ہے اسے تعاقب کا احساس ہو گیا ہے، اوور، عمران نے کہا۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، وہ پہلے ہی 2 ٹیکسیاں بدل چکا ہے، یہ صرف احتیاطی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ اس وقت ہوٹل پلازا کے عقبی حصے میں بنے ہوئے لگژری ریسٹ ہاؤسز میں موجود ہے، ریسٹ ہاؤس نمبر 3 میں، اوور، ڈیگورا نے کہا۔ اور کوئی مشکوک بات، اوور، عمران نے پوچھا۔ مجھے وہاں کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا، میں نے اچھی طرح پڑتال کر لی ہے، اوور، ڈیگورا نے صفدر کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں وہاں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ڈیگورا نے فتح مندانہ انداز میں مسکراتے ہوئے جلدی سے پھر فریکوینسی سیٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، ڈیگورا کالنگ، اوور، دوسری فریکوینسی سیٹ کرتے ہی وہ اپنی اصل آواز میں بولا۔ یس باس، کارٹر اٹینڈنگ، اوور، چند لمحوں بعد ہی کارٹر کی آواز سنائی دی۔ کارٹر، میں نے پکڑے جانے والے شخص صفدر کے لہجے میں اس کے ساتھی عمران سے بات کی ہے، اور اب وہ ہوٹل پلازا آ رہا ہے، میں نے اسے ریسٹ ہاؤس کا بتا دیا ہے۔ تمہیں چیف باس کی طرف سے عمران کا فوٹو اور اس کے حلیے کی تفصیلات تو معلوم ہیں، جیسے ہی یہ وہاں پہنچے تم نے اسے کسی صورت بے ہوش کر دینا ہے، لیکن انتہائی احتیاط سے، کیونکہ چیف باس کے مطابق یہ شخص انتہائی خطرناک ہے۔ بے ہوش کرنے کے بعد اسے بھی ہیڈ کوارٹر لے آنا، اوور، ڈیگورا نے کہا۔ لیکن باس، اسے دیکھتے ہی گولی کیوں نہ مار دی جائے، کیونکہ چیف باس نے انتہائی سختی سے یہ حکم دیا ہے کہ عمران کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، اوور، کارٹر نے کہا۔ گولی تو بہرحال اسے مارنی ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس آدمی سے پہلے 2 باتیں کر لوں، اور جس کی چیف باس اتنی تعریفیں کرتا ہے تم اسے بے ہوش کر کے لے آنا، اوور، ڈیگورا نے کہا۔ یس باس، ٹھیک ہے، حکم کی تعمیل ہوگی، اوور، کارٹر نے جواب دیا۔ سب کام انتہائی احتیاط سے کرنا، کسی قسم کی کوتاہی ناقابل معافی ہوگی، اوور اینڈ آل، ڈیگورا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، ڈیگورا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ گڈ مین بول رہا ہوں باس، کارٹر کے آدمی ایک بے ہوش شخص کو لے آئے ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اسے تہ خانے میں پہنچا دو اور اسے رسیوں سے اچھی طرح باندھ دینا۔ اس کے بعد کارٹر ایک اور بے ہوش شخص کو لے کر آئے گا، اس کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں، اور اس کے باندھنے کے بعد تم نے مجھے فوری اطلاع دینی ہے، ڈیگورا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں چیف باس کو بتاؤں گا کہ ڈیگورا کتنی صلاحیتیں رکھتا ہے، میں اس عمران کے ساتھ پوری سیکرٹ سروس کے سر اسے تحفے کے طور پر بھیجوں گا، ڈیگورا نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں بار بار ٹرانسمیٹر کی طرف اٹھ جاتی تھیں، اسے نامعلوم سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ باس نے اس مشن کی ہدایات دیتے وقت اس عمران اور سیکرٹ سروس کے ممبران کی اتنی تعریفیں کی تھیں اور انہیں اس قدر خوفناک بتایا تھا کہ ڈیگورا کے ذہن میں ان کے لیے خاص طور پر عمران کی نسبت انتہائی خوفناک خاکہ سا بن گیا تھا۔ لیکن جتنی آسانی سے سیکرٹ سروس کا ایک آدمی پکڑا گیا تھا اور اب جتنی آسانی سے عمران قابو میں آ رہا تھا، وہ اس خاکے کے سراسر خلاف تھا، اس لیے اسے قدرتاً ایک نامعلوم سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں خلش سی اٹھتی تھی کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو، لیکن بظاہر ایسی کوئی گڑبڑ نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ ہر بار اپنے ذہن کو جھٹک دیتا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد ٹرانسمیٹر کی مخصوص ٹوں ٹوں سنائی دی تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آن کر لیا۔ ہیلو ہیلو، کارٹر کالنگ، اوور، دوسری طرف سے کارٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، ڈیگورا اٹینڈنگ، کیا رپورٹ ہے، اوور، ڈیگورا کے لہجے میں بے پناہ تجسس تھا۔ کامیابی باس، وہ عمران یہاں کار میں اکیلا آیا،
میں نے اسے ہینڈز اپ کروا لیا۔ پھر میرے ایک ساتھی نے اچانک جھپٹ کر اس کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا اور اب میرے سامنے پڑا ہے۔ اوور، کارٹر نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ او ویری گڈ، تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تم اب اسے لے کر فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچو، میں تمہارا منتظر ہوں۔ اوور، ڈیگورا نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، کیا اب ہم سب ہیڈ کوارٹر آ جائیں؟ اوور، کارٹر نے کہا۔ ہاں بالکل، سب ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، باقی مشن کے متعلق ان کے خاتمے کے بعد تفصیلات طے کریں گے۔ اوور اینڈ آل، ڈیگورا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے مسرت کی زیادتی سے بار بار ہاتھ ملنے لگا۔ اس کا چہرہ مسرت اور فتح کی خوشی سے بری طرح چمک رہا تھا۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ وہ چیف باس کو کال کر کے سب کچھ بتا دے، لیکن پھر اس نے یہ خیال اس لیے جھٹک دیا کہ چیف باس نے واقعی انتہائی سختی سے یہ ہدایت کی تھی کہ عمران کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، اس کام میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی جائے، اور چونکہ اس نے فی الحال ان ہدایات کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ عمران کا خاتمہ کرنے کے بعد ہی چیف باس کو کال کرے گا۔ اب وہ گڈ مین کی طرف سے عمران کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ جانے کی اطلاع کا شدت سے منتظر تھا۔ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی، کیونکہ آنکھیں کھلتے ہی اس کے ذہن میں فوراً ہی ایک منظر ابھر آیا تھا۔ جب وہ ہوٹل پلازا پہنچ کر کار سے اتر کر ریسٹ ہاؤسز کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کی سائیڈ سے پستول لگا کر اسے ہینڈز اپ کے لیے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، ایک اور آدمی نے فوراً اس کی ناک پر رومال جما دیا۔ عمران کے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ بڑے بڑے مجرموں سے لڑتے ہوئے عمران کی عمر گزر گئی تھی، اور بڑے مجرم ہمیشہ نئے سے نئے اور انتہائی پیچیدہ حربے اختیار کرتے تھے، لیکن عمران کی ذہانت ان کے لیے ایک لمحے میں توڑ نکال لیتی تھی۔ لیکن ان دو آدمیوں نے کوئی نیا اور پیچیدہ طریقہ استعمال کرنے کے بجائے بالکل بچگانہ بلکہ فلمی سا انداز اختیار کیا تھا کہ عمران شاید تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ اسے بے ہوش کرنے کے لیے اتنا سادہ اور پرانا طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر اس کا ذہن بر وقت کوئی دفاع نہ کر سکا اور واقعی بڑی آسانی سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس وقت وہ کرسی پر بندھا ہوا بیٹھا تھا، اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ ساتھ والی کرسی پر صفدر بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں اب کھلی ہوئی تھیں۔ سامنے دو مسلح افراد کھڑے تھے جن کے سائیڈ ہولسٹروں میں ریوالور لٹکے ہوئے تھے، اور وہ اتنے اطمینان سے کھڑے تھے جیسے واقعی کسی فلم کی شوٹنگ میں حصہ لینے کے لیے کھڑے ہوں۔ ان دونوں کے علاوہ کمرے میں اور کوئی شخص موجود نہ تھا۔ عمران صاحب، مجھے اچانک ناک پر رومال رکھ کر بے ہوش کر دیا گیا، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، صفدر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ یار، ہوا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہے۔ میرے خیال میں ہم کسی ٹائم مشین کے ذریعے پرانے زمانے میں پہنچ گئے ہیں، جہاں ابھی تک ناک پر رومال رکھ کر بے ہوش کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صفدر بھی ہنس پڑا۔ اچھا، تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن آپ تو میری کال کے منتظر ہوں گے، پھر ادھر خود ہی کیسے آ گئے؟ صفدر نے کہا۔ تمہاری کال مجھے ملی اور میں آ گیا۔ شاید ٹائم مشین میں کوئی گڑبڑ ہے، کبھی وہ ہمیں قدیم زمانے میں لے جاتی ہے اور کبھی مستقبل میں۔ میں تمہاری آواز کی نقل بھی نہ پہچان سکا، اتنا جدید زمانہ بھی ہو سکتا ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میری آواز کی نقل؟ صفدر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسے کال کے متعلق بتایا جس کے تحت وہ یہاں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کال کیچ کی گئی ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہ صرف کال کیچ کی گئی ہے بلکہ مجرموں نے انتہائی ذہانت سے اسے بروقت استعمال بھی کر لیا، اور تمہاری آواز اور لہجے کی نقل بھی اتنی اچھی تھی کہ اب مجھے اس آدمی کا شاگرد بننا پڑے گا جس نے مجھ سے تمہاری آواز میں بات کی ہے، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے سامنے والا دروازہ کھلا اور ایک چھوٹے قد اور ٹھوس جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خاصی درستگی موجود تھی، بڑی اور فراخ پیشانی سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ نوجوان خاصا ذہین آدمی ہے۔ اس کے پیچھے وہی آدمی تھا جس نے آگے بڑھ کر عمران کو ہینڈز اپ کروایا تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی پہلے سے موجود آدمی الرٹ ہو گئے۔ عمران کون ہے؟ چھوٹے قد والے نے پیچھے آنے والے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔
یہ ادھر دائیں طرف والا، پیچھے آنے والے نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، اور چھوٹے قد والا غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔ عمران کے چہرے پر اس وقت حماقتیں اپنے پورے عروج سے جلوہ گر تھیں، اور آنکھوں سے ایسا خوف ظاہر ہو رہا تھا جیسے کوئی معصوم سی بھیڑ کسی خوفناک بھیڑیے کو دیکھ کر انتہائی خوف زدہ ہو رہی ہو۔ یہ احمق اور بزدل، یہ عمران ہے؟ اس کی چیف باس اتنی تعریفیں کر رہا تھا۔ چھوٹے قد والے کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔